ہاں ہاں وہی ابلیس جس نے قسم کھا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں میں نے کہا تھا میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، مرتد بنا دوں گا۔ میرا مشن ارتدادی مشن۔ آباد رہے ارتدادی مشن زندہ باد رہے۔ ابلیس بادشاہ زندہ باد زندہ باد ابلیس بادشاہ زندہ باد زندہ باد۔ تم سب ابلیسی کارندے ہو؟ ہاں ہم سب ابلیسی کارندے ہی نہیں، حضور علی کے وفادار چیلے ہیں اور ابلیسی سلطنت کے ہر ارتدادی مشن پر محاذ سنبھالے ہوئے ہیں۔ شاباش چیلو شاباش، مجھے خوشی چاہیے، میری خوشی کے لیے اپنے کامیاب کارناموں کو بیان کریں۔ ہم ہندوستان کی سب سے بڑی مسلم دشمن جماعت کے کارکن ہیں۔ ہم نے پورے ملک میں مسلمانوں کو مٹانے کی فضا ہموار کر دی ہے۔ ہم نے بڑے پیمانے پر لو جہاد کا جھوٹا پروپیگنڈا کھڑا کیا ہے اور اپنے لوگوں کو متحد کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ شروعاتی دور میں کم سے کم 1 لاکھ مسلم لڑکیوں کو ہندو گھرانوں کی بہو بنانا ہمارا بنیادی مشن ہے اور اس مشن کو صرف 6 مہینے میں پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے نوجوانوں کو حوصلہ دلایا ہے کہ مسلم لڑکیوں سے شادی کرو، 6 مہینے کا راشن اور گھر فری لو اور 2.5 لاکھ روپیہ بھی لو۔ شاباش چیلے شاباش، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ وجہ سن لے، مسلمان اپنے مذہب پر پکا ہوتا ہے، اس کو ایمان سے بچھڑانا آسان نہیں ہے۔ توجہ ابلیس بادشاہ کی کامیابی ہماری، کیونکہ مسلم لڑکیوں کو بہلانے پھسلانے اور جھانسا دے کر پٹانے کے بے شمار نئے طریقے ہیں۔ ہم انہیں مہنگے سے مہنگا موبائل دیتے ہیں، آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ دیتے ہیں، اور مالدار گھرانے کی بچی ہو تو ہم ایکٹیوا بائک بھی دیتے ہیں، اور آگے بڑھ کر گھر دینے کے نام پر ہم ان سے شادی رچاتے ہیں۔ اس طرح ہم مسلم بچیوں کو ایمان سے پھیرتے ہیں اور اسی حالت میں کبھی انہیں جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ کفر پر مر گئی، مرتد ہو گئی، ابلیسی مشن کامیاب ہو گیا۔ اے امت مسلمہ کی شہزادیوں، ان شیطانی چالوں کو سمجھو اور ہوشیار رہو۔ کیا تمہاری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ تم ان گھٹیا اور معمولی چیزوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کر لو گی؟ تم چند ٹکوں میں بک جاؤ گی۔ تم نے اپنی قیمت اتنی گھٹا لی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، پھر اس حال میں کس منہ سے اپنے نبی کا سامنا کرو گی؟ تم ذرا سوچو، اگر تم نے یہ گھٹیا عمل کر لیا تو کیا بی بی فاطمہ کو اپنا چہرہ دکھا سکو گی؟ نہیں، اسلام کی شہزادیوں نہیں، ایسا ہرگز مت کرنا۔ ان شیطانی پھندوں میں مت پھنسنا، ورنہ نہ دین کی رہو گی نہ دنیا کی۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی بھری موت ہوگی اور آخرت میں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ میرے ابلیسی گرو گھنٹالو، مسلمانوں کی ہر ایمانی محنت پر پانی پھیرنا ہمارا مشن ہے، لیکن یاد رکھو ارتداد کا ماحول پورے ملک میں اتنی آسانی سے نہیں بننے والا، بلکہ اس کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا۔ سجو چوہان کی ساری کوششیں لالی پاپ جیسی ہے، مگر کام ہمیشہ لالی پاپ سے نہیں چلتا، بلکہ اگلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ بولو بولو، اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ میرا ساتھ دو، میری مدد کرو۔ سرکار، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی ہر منشا پوری کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، کیا کرے گا تو؟ ہم تمام شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ مذہب کے نام پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کریں گے، قتل و غارت گری کا ننگا ناچ کھیلیں گے، موب لنچنگ کریں گے، تاکہ مسلمان بیزار ہو کر مرتد ہو جائیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی دھرم قبول کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔
शाबाश चेले शाबाश, तूने घर वापसी के नाम पर क्या खूब खेल खेला है। प्यारे मुसलमान भाइयों, फ़िक़्ह की मशहूर किताब अल बहरुर राइक़ में लिखा है कि मुर्तद हो जाना पैदाइशी कुफ्र से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शख्स इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाता है और कुफ्र पर मरता है तो उसके तमाम दुनियावी और उखरवी अमाल बर्बाद हो जाते हैं और वो जहन्नमी होगा और जहन्नम में हमेशा रहेगा। इसलिए ए इस्लाम के मतवालों, दुनिया व आखिरत की भलाई सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम में है, इसी पर कायम रहना। जालिम अगर इस्लाम से फेरने के लिए मौत से डराता है तो बबांगे दोहल उनको ये पैगाम सुना देना, शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। लिहाजा ए जालिमों, कान खोल कर सुन लो, हम बिलाल हबशी के वारिस हैं, हम बीबी सुमैया के लख्ते जिगर हैं। हमें जान प्यारी नहीं है, हमें ईमान प्यारा है। इसलिए तुम जान तो ले सकते हो मगर ईमान नहीं ले सकते। नारे तकबीर। फंजुरू माज़ा तअमुरून, चलो तुम भी तो इशारे से बचो। सरकार इब्लीस की तवज्जो चाहते हैं। हवा तमजोश है, जुम्बी से लब कीजिए। आप सलामत रहे, इब्लीसी मिशन कामयाबी की तरफ रवां दवा है। चंद कारनामे हुजूर की नजरों को ठंडक पहुंचाने के लिए पेश किए जा रहे हैं। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, तालीम के नाम पर हमारी नस्लों को किस खुश उसलूबी के साथ मुर्तद बनाया जा रहा है, हमें इसका एहसास तक नहीं है। आइए इन स्कूलों का नज़ारा करते हैं, आँखों से गफलत का पर्दा हटाएं, होश के नाखून लें और अपनी नई नस्ल के ईमान की बका की फिक्र करें। अरे बेटा, तुमने पेशाब किया और तहारत नहीं ली, ना मिट्टी ना पानी, तुम तो नापाक हो गए। अब्बूजान, हमें स्कूल के अंदर साइंस के घंटे में उसूल सेहत को बयान करते हुए समझाया जाता है ज़्यादा देर तक पेशाब रोकने से मसाना कमज़ोर हो जाता है, ख़तरनाक किस्म की बीमारियां पैदा होती है, इसलिए पेशाब लगते ही में हम फारिग हो जाते हैं। तो अब्बू, हम सफ़र में हैं, हम कहाँ तक ढेला और पानी लेकर चल सकते हैं? बेटा, हम मुसलमान हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिंजा करने का हुक्म दिया है, नहीं तो पेशाब के छींटों की वजह से हमें कब्र का अजाब झेलना पड़ेगा। अब्बूजान, आप अपनी तालीम अपने पास रखें, हम साइंस के हिसाब से चलेंगे। हम क्या जाने कब्र का अजाब वजाब, बार बार पेशाब, बार बार तहरत। अस्तगफिरुल्लाह, हाय अफसोस, ये किस कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया कि इसका ईमान भी चला गया और ये मुर्तद हो गया। और अब्बू सुन लीजिए, चंद दिनों के बाद रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है, अब मैं रोज़ा वोज़ा भी नहीं रखूँगा। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, मेरे सर ने बताया है, रोज़ा इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी अमल है। तिब्बी नुक्ते नज़र से 4-5 घंटे तक मुसलसल कुछ न खाने पीने से ऐसी कमज़ोरी होती है जिसका असर बुढ़ापे में ज़ाहिर होता है। बेटा, तुम तो फ़र्ज रोज़े और उसके फ़वाइद का इनकार कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं नहीं मानता रोज़े के फ़राइज़ को और उसके फ़वाइद को, जब तक आप मुझे अच्छी तरह दलील के साथ समझाने दें। अच्छा बेटा, तो रुक, मैं मुफ्ती नसीम साहब को लेकर आता हूँ, वो तुझे अच्छी तरह समझा देंगे और तेरा ईमान बचा लेंगे। इससे पहले कि ये बाप अपने बेटे को समझाकर उसके ईमान को बचाता, 3-4 दिन के बाद ही इस्लामी तहारत और फ़र्ज रोज़े के इनकार की हालत में कुफ्र पर ही उसकी मौत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हमारे नौनिहालों की इस तरह कुफ्र की मौत से हिफाजत फरमाए, आमीन। सरकार इब्लीस, अब दूसरा नमूना आपके पेशे खिदमत है।
Hello, good evening, my brother Zishan. How are you? I am fine. What about you? I am also fine. God will make our way where there seems to be no way. Happy Merry Christmas. Happy Merry Christmas. May your wishes come true and you live our life in prosper. حاضرین میں تجھ سے بہت خوش ہوا. شاباش میرے لاڈلے شاباش. تو نے تعلیم کے نام پر اسکول نہیں بلکہ مرتد بنانے اسلام سے پھیرنے کی فیکٹری کھول دی ہے. شاباش. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ ہاں دیکھیں آپ نے مبارکبادی کے نام پر ایک مومن بچے کو کافر بنا دیا. مبارکبادی کے اندر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہلوا دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میری کرسمس کا پروگرام کرایا گیا, سبھی بچوں کو مرتد بنا دیا, پھر ان کو اپنے عیسائی عقیدے میں رکھ دیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. کیا بات ہے. شاباش لاڈلے شاباش. آج سے تو میرا مشیر خاص ہے. جا اور محنت کر. ملت کے غم گسارو, تعلیم ایک ایسا میدان ہے کہ اس کے ذریعے بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ کو جس چیز کی طرف چاہے موڑا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے باطل پرست طاقتیں پوری تیاری کے ساتھ تعلیمی لائن سے امت مسلمہ کو دین سے دور کرنے اور الحاد و ارتداد کا زہر پلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سرفراز بزمی کی دور رس نگاہوں نے دیکھ لیا تھا جو انہوں نے برجستہ کہا تھا. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اور اکبر مرحوم نے کیا خوب کہا تھا, دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. غیور مسلمانوں, یہ ایک طویل منصوبہ بندی ہے. ان کا مشن یہ ہے کہ ذرا دیر لگے گی مگر زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 برسوں میں خود بخود ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جن کے نزدیک کفر و ایمان, توحید و شرک اور عقائد و مذاہب کا فرق سب بے معنی باتیں ہو جائے گی. کچھ کرنا نہیں پڑے گا. میرے پیارو, آج کا ماحول بالکل ہو بہو اسی طرح ہے. اس لیے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کے حوالے سے بیدار ہو جائے. جو ڈر گیا سو مر گیا, اور ہم مرے ہوئے کو اور مارتے ہیں. اور تم سب میرے قریب آ جاؤ. مرتد بنانے اور اسلام سے پھیرنے کی ایک بہت ہی آسان تدبیر بتلاتا ہوں. بتلائیے سرکار. مسلم عورتوں اور بچیوں کو گمراہ کرنے کی زیادہ کوشش کیا کریں, کیونکہ خاص طور پر کم عمر بچیاں کسی بھی چیز سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں, اور مردوں کی بنسبت عورتوں کو گمراہ کرنا زیادہ آسان ہے. اور غور سے سنو, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولاد کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے. اگر یہ دین و ایمان سے پھر گئیں پھر تو پوری کی پوری نسل دین و ایمان سے پھر سکتی ہے. پیسہ کم فائدہ زیادہ, ہے نا مزے کی بات. ہاں ہاں. ابلیس بادشاہ زندہ باد, زندہ باد, ابلیس بادشاہ زندہ باد, زندہ باد, ابلیسیت, پائندہ باد, پائندہ باد, ابلیسیت. پائندہ باد, پائندہ باد. مسلم عورتوں کو بہلائیں گے, پھسلائیں گے, اور پورے نسل مسلم کو کافر اور مرتد بنائیں گے. بس پھر کیا تھا, دیکھتے ہی دیکھتے جماعت کی شکل میں, خاندان کی شکل میں, یہاں تک کہ علاقے لے جا رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری نیند ٹوٹے اور ہماری غفلت کے پردے چاک ہو. محترم حضرات, ان ساری تفصیلوں کو ذہن میں رکھ کر ایک حدیث سماعت کرنا. حضرت